الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا رحمۃ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسلوب اختیار کیا کہ کچھ معاملات جو مطلقاً تھے وہ مطلقاً ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کہ چاہے ایمان لائے ہو یا نہیں لائے ہو، یہ حکم تمہارے لیے بھی ہے۔ کچھ جو باتیں تھیں وہ صرف کفار کو مخاطب کر کے فرمائی، اور کچھ باتیں ایمان والوں کو خاص کر کے فرمائی کہ تم ایمان کو لے آئے ہو لیکن اب تمہارے لیے ان باتوں کی پاسداری ضروری ہے۔ انہی میں سے یہ آیہ مقدسہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں آگاہ نہ کروں ایسی تجارت کے اوپر، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ کہ تم کاروبار تو کرتے ہو اور تمہیں کاروبار کرنے کا شوق بھی ہے، اور ہر بندہ جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اچھا کاروبار کروں جہاں سے میں اچھا سرمایہ حاصل کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک تجارت ایسی ہے کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ اگر تم باقی رہو گے تو تمہارے دوسرے کاروبار بھی تمہیں فائدہ دیں گے، اگر تمہارا وجود ہی باقی نہ رہا تو پھر دوسرے کاروبار تمہیں کیسے فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس تجارت میں سب سے پہلے تم نے کیا کام کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آنا ہے۔ ایمان تم لا چکے ہو لیکن اس ایمان کے اوپر تم نے پختہ ہونا ہے، دائمی اپنے معاملات اختیار کرنے ہیں، اس ایمان کو دوام بخشنا ہے، اس کے اندر ایسے معاملات اختیار نہیں کرنے کہ جو اسلام کے منافی ہوں، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہوں۔ اب ایمان بندہ لے آتا ہے، مسلمان بھی ہے،
لیکن اس کے باوجود بندے کے معاملات زندگی میں بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ ہے تو یہ بندہ مسلمان لیکن اس میں مسلمانی والا کام باقی جو ہے وہ نہیں رہا۔ اب جو بندے ایمان لائے، ایمان کے اندر پختہ رہے اور اس بات کے اوپر ثابت قدم رہے کہ انہوں نے ایمان لائے اور اس میں وہ کامل اور اکمل ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اور وہ بندے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر گئے، ان کے معاملات خراب ہو گئے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مولانا روم نے یہاں پہ انبیاء کرام کے آنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر امتاں را در جہا، ہم چنیتا مخلصی می خواہشاں۔ ہر پیغمبر در جہاں ہم چنیدہ مخلصی میں خواہشاں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور جملہ پیغمبر جو بھی اس جہان میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے اس جہان میں لوگوں کو نجات کے راستے کی طرف بلاتے رہے کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ، نجات کا راستہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم تمہیں سیدھی راہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جملہ انبیاء کرام ایک ہی پیغام لے کے آئے اور وہ نجات کا پیغام تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس آیہ مقدسہ کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے اوپر آگاہ نہ کروں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا جائے۔ وہ نجات کس میں رکھی ہے؟ وہ انبیاء کرام کی اتباع میں رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم نے ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جب تم ان پہ ایمان لے آؤ گے اور ایمان کے اوپر پختہ ہو جاؤ گے، نجات تمہارا مقدر بن جائے گی، تم دردناک عذاب سے نجات حاصل کر لو گے۔ رومی فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے ان کی اتباع ضروری ہے، کیسے وہ نجات دہندہ بن کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کز فلک راہ برون کز فلک راہ برون شودی دبو در نظر جو مرد مگر پیچیدہ بو آپ فرماتے ہیں کز فلک راہ بیرون شودیدہ بود، کہ وہ انبیاء کرام ان کو اللہ رب العزت نے ایسا نور عطا فرمایا ہے کہ جو آسمانوں سے آگے دیکھنے والے ہیں، کہ تم نے خواہش رکھی ہے کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے، تم نے خواہش رکھی ہے کہ ہم نے دوزخ سے نجات حاصل کرنی ہے، تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے،
آپ فرماتے ہیں کز فلک راہ بیرون شودیدہ بود، انبیاء کرام وہ سارے کے سارے راستے دیکھ چکے ہیں، وہ اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر چکے ہیں۔ جو بندہ یہ ساری باتوں کا مشاہدہ کر چکا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہیں وہاں تک نہیں پہنچائے گا، تمہاری وہاں تک رسائی حاصل نہیں کروائے گا؟ کہ جو تیری خواہشات ہیں، جو تیری آرزوئیں ہیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے مشاہدہ کر رکھی ہیں۔ آپ اس پہ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں در نظر چوں مرد مت پیچیدہ بود، کہ جس طرح سے آنکھ کے اندر ایک چھوٹی پتلی موجود ہوتی ہے اور وہ ایک بالکل باریک سوراخ کی مانند ہے ڈھیلے میں، جو بند ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی آنکھ کا نور چلا گیا ہے، اس کی پتلی جو ہے وہ سکڑ گئی ہے، اس کے پٹھے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے انبیاء کرام جو ہیں وہ تمہارے اندر اس پتلی کی مانند ہیں، جو دیکھنے میں تو تمہاری مثل ہیں، جو دیکھنے میں تو تمہیں چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے ان کو وہ نور عطا فرمایا ہے جو سارے جہانوں کو دیکھنے والا ہے۔ جس طرح سے کہ سارے جہان کے اندر تم جو دیکھ رہے ہو، آنکھ اس باریک پتلی سے دیکھ رہے ہو، اسی طرح سے وہ سارے کے سارے جہان جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے نور سے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ان کی اتباع کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے تو پھر تم اندھے ہو، اور اندھا بندہ جو ہے وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ منزل مقصود پہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آگے ارشاد فرمایا کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، کہ پہلے ایمان لے کے آؤ اور ایمان کے اندر پختہ ہو جاؤ۔ پختہ ہو جانے کے بعد پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے۔ نماز کے اندر تخفیف ہے کہ بیمار ہو گئے ہو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو۔ روزے کے اندر رخصت ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لینا۔ اسی طرح سے جملہ معاملات ہیں۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک حکم ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں تم نے اپنا مال بھی خرچ کرنا ہے اور اپنی جان بھی قربان کرنی ہے، جس کے اندر کوئی تخفیف نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ وہ آخری بات ہے جو ایمان والے بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ ایک وقت زندگی میں آتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو تمہاری جان ہے یا تمہارا بال بچ سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز رکھنا ضروری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ آ جائے کہ ایک طرف دنیا ہو، دوسری طرف اللہ رب العزت کی ذات ہو، تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس کی ذات کے ساتھ کھڑا ہو تاکہ تجھے دوام حاصل ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ تو دنیاوی فائدہ دیکھتے ہوئے دنیا کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے۔ ذالکم خیر لکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ لوگ جنہوں نے اس کو جان کے کامیابی کا راستہ اختیار کیا اور وہ ایمان کے اندر ثابت قدم رہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جایا جائے گا انہیں جو ڈرتے رہے اپنے رب سے جنت کی طرف، کہ دنیا میں رہے، اعمال بھی کرتے رہے اور اتباع بھی کرتے رہے اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہے، اور ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ، اور انہیں کہا جائے گا، خَزَنَتُهَا، ان کے جو محافظ ہوں گے، جنت کے جو داروغے ہوں گے، جو اس کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، وہ انہیں مخاطب کر کے کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، تم بڑے خوب زندگی بسر کر کے آئے ہو، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ بندے جو ایمان میں پختہ ہوئے، جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری طرف اپنے راستے کو کامیابی کے ساتھ گامزن رکھا، قیامت والے دن جنت کے داروغے جو دروازے پہ کھڑے ہوں گے وہ انہیں مخاطب کریں گے کہ سلام، تم پہ سلامتی ہو، تم بڑے خوب زندگی گزار کے آئے ہو، تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری ہے،
فادخلوها خالدین، پس ہمیشہ کے لیے اس جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کیا کہیں گے؟ وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا، کہ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے پورا فرمایا ہمارے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ والی جنت میں بھیجوں گا، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ اس نے آج ثابت قدم بھی ہمیں رکھا اور ہمیں اس نے اپنے وعدے کو پورا کر کے اس جنت میں بھیج دیا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے اس رستے کو چھوڑ دیا، گمراہی کی طرف آمادگی اختیار کی، اور کہنے کو تو وہ مسلمان رہے لیکن کام انہوں نے سارے کے سارے مخالف کرنا شروع کر دیے۔ اللہ رب العزت نے ان کا بھی قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کے اوپر کاٹے گا۔ وہ ظالم جو اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہوگا، یقول، کیا کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہدایت کا رستہ اختیار کیا ہوتا۔ ایمان والا ہوگا، مسلمان ہوگا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوگا، لیکن ایمان لانے کے بعد اس نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو اپنایا ہوگا، قیامت والے دن وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور اس بات پہ افسردہ ہوگا۔ کیا کہے گا، یا ویلتا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست بنایا، اس نے مجھے نئی نئی باتیں بتائیں، جب اس نے مجھے باتیں بتائیں وہ مجھے بڑی بھلی لگی کہ یہ تو مجھے بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہا ہے، لیکن کیا ہوا، لقد اضلنی، اس نے مجھے بہکا دیا، کس سے، انی ذکری بعد اذ جاءنی، اس ذکر سے، اس قرآن کریم سے، اس اللہ رب العزت کی یاد سے، اس فرمان سے، اگرچہ یہ میرے پاس آ چکا تھا، کہ قرآن کریم آ چکا تھا، ہدایت میں حاصل کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے بہکا دیا اور مجھے اس نے اللہ رب العزت کی یاد سے دور کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے اور میرے ذکر میں ہے۔ دوسری جگہ پھر فرمایا کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں، کبھی دائیں پہ، پہلوؤں میں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اور وہ ہر وقت مجھے یاد کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ کہ جو لوگ ہیں کہ اس وقت ذکر کرنا چاہیے، اس وقت نہیں کرنا چاہیے، یہ وقت کرنے والا ہے، یہ نہیں کرنے والا، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ ایسی باتیں کرے گا وہ پھر گمراہ کرے گا، جب وہ گمراہ کرے گا تو پھر انسان ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔ آگے فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتا ہے۔ پہلے وہ اسے بڑی میٹھی میٹھی باتیں بتاتا ہے، جب وہ ان میٹھی باتوں میں آ جاتا ہے تو پھر اسے بے یار و مددگار چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اس تجارت میں تمہیں کیا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یغفر لکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہ بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کرے گا باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کہ ہم نے وہ ذکر پڑھا کہ وہ بندہ جو ایمان میں کامیاب رہا وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے داروغے بھی اسے سلام کہیں گے، اسے کہیں گے کہ تم بڑی اچھی زندگی گزار کے آئے ہو، اور وہ آگے سے جواباً کہیں گے کہ یہ ساری کی ساری مہربانی اللہ رب العزت کی ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ دیے ہوئے وعدے کو پورا کیا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت وہ وعدہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایک تجارت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے ایمان لے کے آنا ہے، تم نے میرے اوپر ایمان لانا ہے، میرے رسول مکرم پہ ایمان لانا ہے، اور تم نے مال جان سب کچھ میرے لیے وقف کر دینا ہے۔ جنت کی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں، میں وہ وعدہ تمہارے ساتھ وفا کروں گا۔ آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے کہ جو اس دنیا میں آیا اور ایمان کے ساتھ اس نے اپنا خاتمہ کیا،
اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ دنیا سے بڑا کامیاب گیا کہ جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا گیا۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو نے انبیاء کرام کو جو تیری ہدایت کے لیے آئے ہیں پتلی کی طرح چھوٹا سمجھا ہے، کہ آنکھ کے اندر جیسے پتلی چھوٹی سی ہے اور تو نے اس کی قدر و اہمیت کو نہیں سمجھا، اور سارے کا سارا تیری زندگی کا نور اسی سے وابستہ تھا، اسی طرح سے تیرا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق کا نور جو تھا وہ بھی اس پتلی کے ساتھ تھا، ان انبیاء کرام کے ساتھ تھا، لیکن تو نے ان کو چھوٹا سمجھا ہے۔ آپ اس کے اوپر 2-3 مثالیں دیتی ہیں کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں، ان کا بڑا بڑا کام ہے، اسی طرح سے جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی بڑے کام کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آنچ حق آموخت مر زنبور را، آنچ حق زنبور را آن باشد شہر راو گور را۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو علم عطا فرمایا ہے کہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا اسی کی بنیاد پہ تمام لوگوں کے اوپر فضیلت دی اور تمام فرشتوں کے اوپر فضیلت دی۔ وہی علم اللہ رب العزت نے جملہ انبیاء کرام کے اندر درجہ بدرجہ بھیجا اور لوگوں نے اس سے ہدایت حاصل کی۔ آپ اس میں مثال دیتے ہیں کہ آنچ حق آموخت مر زنبور را، کہ اللہ رب العزت نے جو علم شہد کی مکھی کو عطا کیا ہے، آپ فرماتے ہیں آن باشد شیر راوا گور را، وہ علم نہ تو شیر کے پاس ہے نہ ہی وہ گاؤ خر نیل گائے کے پاس ہے، کہ جو علم شہد کی مکھی کو دیا گیا ہے کہ وہ پھولوں کے اوپر بیٹھتی ہے، وہاں سے رس حاصل کرتی ہے، جا کے وہ اپنے چھتے میں اس کو جمع کرتی ہے اور شہد بناتی ہے، جسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شفا والا ہے اور بڑا ہی میٹھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ علم شیر کے پاس نہیں ہے، اگر اسے کہا جائے کہ تو شہد بنا، وہ نہیں بنا سکتا۔ اگر یہی کہا جائے کہ کسی گائے سے کہا جائے کہ تو اتنی بڑی ہے تو شہد بنا، وہ نہیں بنا سکتی۔ یہ ایک چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اور قرآن کریم میں اس کا پورا ذکر فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف واحد کی کہ تو چھپروں میں جا کے پہاڑوں میں جا کے اپنے چھتے لگایا کر، وہاں پہ شہد بنایا کر، اور اس سے میرے لوگ جو ہیں وہ فائدہ حاصل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو انبیاء کرام ہیں ان کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ علم ہدایت کے لیے ہے اور تمہاری ہدایت کے لیے دیا گیا ہے، تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، چہ جائے کہ تم نے ان کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ یہ تو ہماری نسل ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے چلتے ہیں، لہٰذا ان کا اور ہمارا کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ علم تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ دوسری مثال آپ دیتے ہیں آنچ حق آموخت کرمے پیلا را، حق آموخت میں پیلا را، پیلے داند آنگوں ہی لارا، آپ فرماتے ہیں آنچ حق آموخت کرمے پیلا را، کہ اللہ رب العزت نے ایک علم ریشم کے کیڑے کو عطا کیا ہے کہ ریشم کا کیڑا بالکل چھوٹا سا ہے اور وہ شہتوت کے پتے کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کے پتے کھاتا ہے اور اپنے ارد گرد ریشم بناتا ہے۔
جیسے ہی اس کا وہ کیپسول مکمل ہوتا ہے وہ اپنے اندر اس کو بند کر لیتا ہے اور وہ ریشم تیار ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے ریشم کے کیڑے کو عطا کیا ہے، جبکہ اس کے برعکس آپ فرماتے ہیں کہ ہیج پیلے داند آنگو ہیلا راہ، جبکہ ہاتھی وہ بھی بڑے شوق سے شہتوت کے پتے کھاتا ہے لیکن وہ ریشم نہیں بناتا، بکری وہی شہتوت کے پتے کھاتی ہے تو اس کا دودھ بڑھ جاتا ہے لیکن وہ ریشم وہ بھی نہیں بناتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے ریشم کے کیڑے کو صرف بخشا ہے اور کسی چیز کو عطا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا جس نے ساتوں آسمانوں کو روشن کر دیا، اور اس علم کو اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جب ظاہر فرمایا تو اس سے کائنات ایسی روشن ہوئی کہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہو گیا۔ صرف ضروری یہ ہے کہ ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آدم خاکی زحق آدم خاکی زحق آموخت علم تاب هفتم آسما افروخت علم آپ فرماتے ہیں آدم خاکی زحق آموخت علم، مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا، تاب ہفتم آسما افروخت علم، اس علم نے ساتوں آسمانوں کو روشن کر دیا، اور اس علم کو آج ہم دنیا میں پھیلا ہوا دیکھتے ہیں کہ سائنس ترقی کر رہی ہے اور درجہ بدرجہ ہر ایک چیز کے اندر نئی سے نئی جدت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری ترقی جو ہے یہ نکل کہاں سے رہی ہے؟ یہ انسان سے نکل رہی ہے، انسان کے دماغ سے نکل رہی ہے اور اس کے ہاتھ سے بن رہی ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کا علم ہے جو اللہ رب العزت درجہ بدرجہ مختلف ذہنوں کے اندر اس کو ظاہر فرما رہا ہے، اور لوگ اسے مختلف چیزوں کا نام دیتے ہیں کہ یہ سائنس کی ترقی ہے، یہ علم کی ترقی ہے، یہ فلاں چیز کی ترقی ہے، جبکہ وہ ترقی کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق کے وقت اس میں رکھ دی ہیں، اور وہ چیزیں آج انسان استعمال کرتا ہے اور ان کو استعمال کر کے نئی سے نئی چیزیں بنا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا لیکن ایسا علم عطا فرمایا جس نے ساتوں آسمانوں کو روشن کر دیا۔ وہ روشنی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظاہری روشنی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ انسان نے چاند پہ بھی قدم رکھا ہے، دیگر سیاروں پہ بھی قدم رکھا ہے، یہ وہ علم ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے برعکس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، جن کے لیے فرمایا گیا ہے کہ فرشتے اور اللہ رب العزت کی ذات خود ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا علم عطا نہیں فرمایا جس کی تقلید کی جائے، جس کو مانا جائے، جس کے پیچھے چلا جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤست گربہ نہ رسیدی تمام بولا حویست، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے اندر ہی سارا دین چھپا ہوا ہے، کہ نماز وہ قابل قبول ہے جو آپ کے طریقے پہ پڑھی جائے، روزہ وہی قابل قبول ہے جو آپ کے طریقے پہ اپنایا جائے، زکوٰۃ وہی قابل قبول ہے جو آپ کے بتائے ہوئے اصول پہ دی جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے کا سارا دین وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے میں ہے۔ گربہ نہ رسیدی، اگر ان تک تیری رسائی نہیں ہے، ان تک تو نہیں پہنچ سکا اور تو نے اپنے علم کو آگے اپنے مجکا بنا لیا ہے، اپنے آگے تو نے جس طرح سے چھوٹے جانوروں کے منہ کے اوپر چکا چڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ دودھ نہ پی سکیں، یہ کوئی چیز نہ کھا سکیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا علم تیرے منہ کے آگے مجکا بن گیا ہے اور تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک نہیں پہنچ سکا، تو آپ فرماتے ہیں کہ تو ابو لہب ہے جو پاس رہتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، پہچانتے ہوئے اس کے باوجود انکاری ہے کہ میں نہیں مانتا، اور تو ابو جہل کی مانند ہے کہ جو تھا تو رشتہ دار، لیکن جب اس نے انکار کیا، مانا نہیں،
تو جہاں سے ابو الحکم تھا کہ پہلے وہ دانائیوں کا باپ تھا، بعد میں وہ ابو الجہل ہو گیا کہ یہ بیوقوفوں کا سردار ہے، کس وجہ سے کہ اس نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے بھی جو دین ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے، اگر ان کی اتباع سے تو روگردانی کرے گا تو بھی پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہ چرب گربہ نوازت قطار۔